الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين أفضل المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون محمد وآل محمد وأنكار الصلاة اللهم صل على جتنا بلند محمد والے محمد تھے اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ پر محمد والے محمد بلند تر سلوات اللهم صل علی محمد جتنی عظیم مصیبت محمد والے محمد تھے اور جتنا آپ کو محمد والے محمد سے عشق ہے اتنا ہی بلند آواز کے ساتھ ایک دفعہ پھر سلوات پڑھیے اللهم صل علی محمد عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک مختصر آیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی آیت کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو مخاطب ایمان والوں سے ہے اے ایمان والو صبر کرو یا ایھا الذین کے ساتھ ایمان کے ساتھ صبر کی تاکید کی گئی ہے یہاں پر آمنوا اصبروا والصابروا ناحق پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ والرابطوا اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی جو چیز ہے جس پہ زور دیا گیا ہے وہ صبر ہے صاحبان ایمان کے لیے صبر کی تاکید کی گئی ہے صبر کیا ہے صبر ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں خاموش رہنا برداشت کرنا ہم ان معنوں میں لیتے ہیں لیکن صبر کی تین اہم لغوی و اصطلاحی معنی ہے ان میں سے ایک یہ ہے صبر معصیت میں صبر یعنی جوانوں آپ جانتے ہیں شب عاشورہ ہے آج کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہے مصائب کے لیے ذاکر کی ضرورت نہیں ہے لیکن حق کے ممبر ہے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ہی ضروری ہے صبر عن المعصیہ یعنی گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی گانا سنو لیکن دیکھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کا ادھر سے حکم ہوتا ہے نہ سننے کے لیے آپ کی خواہش ہے کہ جھوٹ بولے کیونکہ آپ کا فائدہ جھوٹ میں ہے جھوٹ بولنے سے آپ کو خوش رقم ملتا ہے دنیاوی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہے لیکن آپ صبر سے کام لیتے ہیں اور حکم خدا کو اہمیت دے کر
اپنے آپ کو جو ہے اس گناہ سے بچتے ہوئے جھوٹ سے آپ بچتے ہیں، گویا کہ آپ نے کیا آپ نے صبر سے کام لیا۔ صبر علی المعصیہ کے بعد ایک اور صبر ہے اطاعت میں صبر۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں حسین بن حسین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس رات کی تاریکی میں رات کے 12 بجے گھر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، سب چھوڑ کر آپ اس امام بارگاہ میں جمع ہے۔ آپ کیوں جمع ہے؟ آپ اس لیے جمع ہے کہ آپ اطاعت خدا میں صبر کرنے والے ہیں۔ اطاعت خدا میں صبر ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے اطاعت کے لیے بھی۔ نماز شب اگر آپ نے پڑھنی ہے تو 2 بجے اٹھنا آپ کے لیے کتنا دشوار ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر سے کام لیتے ہوئے اٹھ کر وضو کرنے کے بعد پھر آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ صبح کے وقت اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، وقت پہ نماز پڑھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے، خمس دینا مشکل ہے، حج پہ جانا لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے ہیں؟ اطاعت خدا میں آپ صبر کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہوئے اطاعت خدا کو اہمیت دیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت رسول میں آپ صبر کرتے ہیں، خدا کی اطاعت میں صبر کرتے ہیں، اور اولي الامر کی اطاعت میں آپ صبر کرتے ہیں، اور آج اولي الامر کی اطاعت بھی ہے۔ یہ حسین وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کہہ کر ہمیں یہ بتا دیا جوانان جنت کی سردار جوانان جنت کی اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کس کی اطاعت کریں گے؟ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارے اوسط بھی محمد ہے، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ آپ امام محمد باقر کو لے لیں، جعفر صادق کو لے لیں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے لیں، امام رضا کو آپ لے لیں، مہدی آخر زمان تک آپ لے لیں، کسی کی بھی آپ اطاعت کریں گے گویا کہ آپ اطاعت رسول اللہ، اطاعت علی مرتضی، اطاعت فاطمہ زہرا، اطاعت حسین شہید کربلا میں آپ مسئول ہیں۔ تو یہ اطاعت ہے، اطاعت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آیت میں ایک اور چیز کی طرف صبر کے ساتھ ساتھ حکم ہوتا ہے۔ باطل پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے میں کوئی ڈاکو ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ کوئی قاتل ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ کوئی چرسی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ شرابی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں کوئی بدماش ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ڈریں گے، اس سے پیچھے ہٹیں گے آپ تو آپ اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ صابر ہے، صبر کے بعد وہ صابر ہے۔ یہاں پر جو ہے باطل پرست جو لوگ ہیں نا، ان کے مقابلے میں پامردی دکھانا ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے جو حق پرست ہے نا، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کر سکیں گے، خدمت حق کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، مسائل جھیلنا پڑے گا، آپ کے سامنے مشکلات آئیں گے، تو جو حق ہے نا اس کے لیے بھی آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ پھر آخر میں یہ سب کرنے کے بعد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈریں گے تو یہ سب ہوگا۔
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، پھر فلاح حاصل ہوگا، آپ کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ دنیا میں بھی وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہوگا جس میں کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، کوئی بدماش نہیں ہوگا، کوئی اغوا کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب اس طرح اہل حق اٹھیں گے نا تو عموماً کیا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں، جو اہل حق ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ڈاکو تو ڈاکو ہے، چور اپنی جگہ پر چور ہے، بدماش اپنی جگہ پر بدماش ہے، فسادی اپنے جگہ پر مفسد اپنے جگہ پر مفسد ہے، وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا۔ دنیا میں اس طرح ہوتے ہیں، جو اہل حق ہے وہ جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو محمد وآل محمد صلی اللہ ایک دفعہ ایک عالم دین اور اس کی اپنی تحقیق گوئی کی وجہ سے جیل میں پہنچ گئے، ایک چور چوری کی وجہ سے کال کوٹری میں وہ بھی پہنچ گیا، وہ چور۔ تو وہ عالم دین کہتا ہے اس چور سے، بھائی میں آئندہ تو میں جا کر کبھی میں جا کر اس طرح دوبارہ تبلیغ میں نہیں کروں۔ اب اس طرح دیکھو نا، اچھی باتیں کرنے پہ بھی مصائب ہے، جیل میں پہنچ جاتے ہیں، پولیس کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، کیا فائدہ ہوا کوئی کا۔ تو وہ چور کہتا ہے، مولانا صاحب میں نے 8 دفعہ چوری کی ہے، 8 دفعہ جیل جا چکا ہوں، ابھی اگر مجھے چھوڑے گا تو میں نے پھر چوری کرنا ہے۔ وہ چور دیکھو کبھی نصیحت آمیز بات چور سے بھی ملتا ہے۔ تو وہ چور کہتا ہے ابھی مجھے چھوڑے گا میں دوبارہ چوری شروع کروں گا۔ تو آپ تو ایک دفعہ پہنچ گئے ہیں جیل میں، آپ اتنے جلدی گھبرا گئے۔ اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہم حسینیت کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، حسینیت زندہ باد کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان کام ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون قرآن کی آیت ہے، وہ بات تم کرتے ہی کیوں ہو جو کہتے ہی کیوں ہو جو کر نہیں سکتے، تم کرتے نہیں ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ یہ صبر جو ہے، صبر سے کام لینا، باطل پرستوں کا مقابلہ کرنا، حق پرستی کے لیے جم کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا، ذکر خدا میں مصروف رہنا، مشکل وقت میں بھی نماز میں مصروف رہنا۔ ایک سجدہ شبیری آپ دیکھیں، شبیر کا جو ایک سجدہ ہے نا، ہم لوگ ایسے لاکھوں نماز پڑھتے رہے تو ایک سجدہ شبیر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک سجدے کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ شاید تو کہتا ہے کہ اسلام میں ان 2 چیزوں کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ ایک تو ضرب ید اللہ ہے اسلام میں کہ علی علیہ السلام نے دنیا پہ اپنا ڈاگ بٹھا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ علی بھی شہادت کے لیے تیار تھا، شہید ہونے سے نہیں ڈرتا تھا، شہادت کا جو عظیم درجہ ہے اس کے لیے علی علیہ السلام تیار تھا۔ ہر جنگ میں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا رہا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، عبادت بات ہو رہی تھی عبادت کی، تو عبادت میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آخر ہے صبر عن المعصیہ کے بعد، صبر عن العطاء کے بعد مصیبت میں بھی صبر ہے، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مسائل درپیش آئے نا، رونا دھونا نہیں ہوتا، اس کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے، راضی برضا ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، حسین سے جب سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، کیا بچتا ہے حسین علیہ السلام کے پاس؟ عاشق عاشور ہے، امتحان نہیں آئی ہے، مقام صبر ہے۔ تو حسین کا جو جملہ ہم نے یاد رکھنا ہے، رضن بقضائہ
وتسلیما لامرہ، پاک پروردگارا اے میرے رب کریم، رضا بقضائہ، جو تیرا فیصلہ ہے اس پہ حسین راضی ہے، وتسلیما لامرہ، اور جو پروردگارا تیرا جو حکم ہے اس کے سامنے میں حسین سر جھکاتا ہوں۔ حسین نے کیا کیا؟ اگر زینب اسیر ہو جائے، حسین فرماتا ہے رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، اگر اصغر شہید ہوتا ہے حسین فرماتا ہے رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، یعنی صبر مقام حسین علیہ السلام اس مقام سے آگے گزر جاتا ہے۔ اس کے وقت قبر اٹھانا، بس آخری جملہ میرے بادشاہ سے بھی اپنے انشاءاللہ حق ادا کریں گے۔ قبر انسان جب کہا خیم ہوا عمل کو پیٹران خیل لونو، خیم نیکیوں کا سایہ بلو، سایہ اپن بلو، ڈھنڈاؤ بلو، بہت ہی بلند آواز ہے، سباتی قسم کو تاکہ تھوڑی سی سستی ہے وہ دور ہو جائے، بہت ہی بلند آواز کے ساتھ بار محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو قبر میں قبر انچبل ہو جو نتی نیک عمل کنتران ہوئے اللہ تھوڑنو، یہ بھی آپ کو تھوڑنو، یہ روزوں تھوڑنو، یہ دے نیک عمل گاموں کے کا سایہ فکان گلو، دنیا دیکھا یعنی صبر بسنا خدای اتحاری دور سے زندگی گل چکینا دے جانا خوشو یعنی میرا دے جانا حاصل دیں دیکھا یعنی میرا پتہ ہوئے گئے دے گاما قبری دے وحشتی دے مخوری رہا دے گاما دے گا تھنر لو تھن مونے ہمو کہ عمل چیز دینے دو لو دے عمل کو بالکل قبری چلو دو لو اے عمل گاما کھنے ہمو دے عمل چک کو چا قبری چلو دو لو دے قبری چلے پہ عمل کو چین در بنا دے قبری چلے پہ دے عمل کو پیسہ بولو بس اتحادی صبر مصیبتی صبر دے بس پہ کہ دے صبر گاما کہ دے قبری چلو دو لو دے صبر چونکہ مشکل نسی کیا آسانی کیا یہ آنے دیتے مشکل میں اپنی مروزہ چاہو لگا کھاسکو دو زکاتی پہلے چھوٹ جنیز صبر ایدو مشکلاتی شمکن تو دے ایسا صبر چلو لو کلو سدو لو صبر کن زر لو لے پیاک لے روزہ لے بیگ لشکن کنن گاما لارے گلے گل کینا کنن دیو مچا پینا پھر مانون آخری مرحلی کا صبر والا یہ حدیث کو تھو بولو وہ میزدین مدوس واقع کربلائی نقشہ چکتی شب عاشورہ والا صبر مانتا مولے وہ اہل بیت ادھار اتیوس دینا اتعادی صبر معصیتی صبر اتیون سوز ہے نا مصیبتی صبر زن کو لے وہ والا دنیا ہم سے نہ کہتے جنہیں مشتب عاشوری تارہ زینب یوئین ہے حسین یعنی اللہ دیکھ مجلسہ دن میں کیوں سوت اللہ سوت اللہ سوت صاحبین کرنے پا جنہیں حسین را عباس کہنے لیو علی اکبر یوت شہزادہ قاسم یوت حسینی صحابی گاما یوت مگر زینب اسی دین یقیناً نصوری ضرورتوں کو زینبی قسم کو چپویا ادھر یاما حسین نبیوں سے چند بینے گا زینبی رسمی ہے آئے وائلہ میں اتخن مرینو ثانیہ زہرہ زینبی مسائب کننا چک سبائیں گا سوام چے صبر چی ثانیہ زہرہ زینبی کربلائنو زینبی تیاب سے حتیٰ کی وقت چی حسینی کسندوس زینب لا سلیمو چیتر زینب یعنی دی مسائل کنی صبر بیننے سلیمو یعنی صبر بین یعنی بے صبری مظاہرہ بین اما سلیمو میر انیسی جسد یعنی زبان حالی نکو سے جملتی جسد یا مکو بھی ثانیہ زہرہ سے چکا سا جو سے جگہ کھولی جائے گا حسین سے
زینب لصبر بزربنا میر انیسی چکی جبر بلے ناستاوی عاشورائی دیان سنینا استاوی نیتی شرده دواغنا دمستریو بسی علامی بیا پر سوال چکترس انہلے علامہ الہ سزرت الہ علماء کو نزرت الہ ذاکر کو نزرت حضرت عباس بیا کو لیکن قوی ہے کل فیلم والو شموئے پیٹوں میں چننا عباسی مبارک پایا تھا کن سلط ہوئن بین پالو عباس جاپو دیتے حساب کو بہادریت پالو اگر حسینی اجازت نہیں سے چھپنا شام نہ تو عباس ساسی بیس بین پالو الہ سے مجلس کو لیو یوزر مگر یانا سوال چکتر لے علامہ انشاءاللہ یار مرد دوزر دیتے حساب کو قوی ہے کلیتی عباس قبر کو مالنت سنسشن ضربونے کو اللہ بھی بیا پوسی پوری گور کرنا کیا حالت ہے ہمارے حسنو گور کرنا کیا حالت ہے ہمارے حسنو اللہ ملک شاید کچھ جواب بالمبیا چپو دے نظرت افسولے مستری عباس چیز سے شہید ہو سکتا کیا بھی نظر پڑسی عباس کا سامتا ظلم سوزا تربو کیا ہی ہوگی ایسا پرسی وَقَدَعُوا إِرْمَنْ کیا چجسا مجد عباس دور قبر کو چھنسے والا اللہ پتوئی عباس کا سامتا ظلم چیزا سے چھگا سا پرسی اللہ